السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 4 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ منوان قبول ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے جو مانگا وہی آپ کو مل گیا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ دنیا یا آخرت میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ آپ کو بہو چیز دینے کے بجائے اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ اپنی کسی ضرورت کے تحت دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز تو نہیں دیتا، مگر جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے صلہ میں وہ جو مصیبت آپ پر آنے والی ہوتی ہے اس کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ نہ اصل مطلوبہ چیز دیتا ہے، نہ اس کا نعم البدل دیتا ہے، نہ ہی کوئی مصیبت ٹالتا ہے، بلکہ اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں جتنے ہمارے رجسٹرڈ میں موجود ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئیں؟ انہیں جب یہ بتلایا جائے گا کہ ہاں واقعی تم نے خود سے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھیں، بلکہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کسی بھی صورت قبول نہیں کی گئیں اور انہیں تمہاری آخرت کا ذخیرہ بنا دیا گیا، تو وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس حدیث پاک کو حفظ جان بنا لیں اور دعا میں جلد بازی کی عادت کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی کریم، لطیف، رحیم و حکیم ہے۔ ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی و بے کسی کا اظہار کرے، اپنی مصیبت اس سے بیان کرے، اس کو پکارے اور وہ مہربان نہ ہو۔ یہ ناممکن بات ہے، وہ ضرور مہربان ہوتا ہے۔ اس کا علم کا کوئی احاطہ نہیں، وہ وسیع علم کا حامل ہے، وہ جاننے والا ہے سب کچھ۔ وہ ہمیشہ اپنی حکمت کے تحت، اپنی حکمت کے دائرے میں، اپنی حکمت کی روشنی میں فیصلے فرماتا ہے۔ ہماری دعا کو ویسے ہی قبول فرمائیں جیسے ہم لوگ مانگ رہے ہیں، یا وہ چیز اگر ہمارے مفاد میں نہیں تو اس کی جگہ کوئی دوسری چیز مگر مفید چیز عنایت فرما دیں۔ ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو وہ مصیبت ٹال دیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ملتا کچھ ہی نہیں، اس لیے مانگنا چھوڑ دیتی ہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس بندے نے اللہ سے مشروط تعلق قائم کیا اور شرط بھی اپنی منوانا چاہتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ میں جو مانگوں مجھے مل جائے۔ بھائی، ایمان لانے پر اللہ نے یہ وعدہ تو کہیں نہیں کیا تھا، پھر تم نے کہاں سے یہ شرط رکھ لی اور پھر اس شرط پر اتنے پکے ہو گئے کہ ذرا دعا کی قبولیت میں دیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے بندگی کا ناطہ ہی توڑ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریہ جو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اللہ سے دعا مانگنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کیا، کوئی نہ کوئی عوض، کوئی نہ کوئی صلہ اس پروردگار عالم نے ضرور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے کی کوشش نہ کریں، جو مانگیں، جیسے مانگیں، جو بھی بہتر ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین الیہ آمین یا رب۔